حمزہ نواز دفتر میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام، جوس لے کر آؤ۔ جی سر، ابھی لایا۔ سر کوئی بوڑھا آپ کے لیے کچھ دے کر گیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اس کو فوراً چیک کرو، جلدی کرو۔ حمزہ نواز نے چپڑاسی کو گھورتے ہوئے کہا۔ جی سر، ابھی دیکھتا ہوں۔ پہلے پانی لے کر آؤ۔ جی سر، ابھی لایا۔ سرکار نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو بھرتی کر لیتی ہے۔ کوئی اجنبی کوئی چیز دے گیا اور اس نے فوراً سنبھال کر رکھ لیا۔ جاہل کہیں کا، بے وقوف۔ تھوڑی ہی دیر میں چپڑاسی جوس لے کر کمرے میں موجود تھا۔ اس گلاس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کسی تھرڈ کلاس ہوٹل میں پانی پی رہا ہوں۔ جاؤ گلاس دھو کر لاؤ۔ جی سر، ابھی لایا۔ یہ کہہ کر چپڑاسی کمرے سے باہر جانے لگا تو حمزہ نواز نے کہا، کیا کپڑا کھول کر دیکھا کہ اس میں بوڑھا کیا دے کر گیا ہے؟ جی نہیں سر۔ تو کب دیکھو گے؟ سر جی، وہ جوس لینے گیا تھا۔ مجھے بھی معلوم ہے، کام کرتے ہوئے تو تمہاری جان جاتی ہے۔ اب جاؤ یہاں سے، گلاس کے ساتھ بوڑھے کا سامان بھی لے کر آؤ۔ یہ لے صاحب جی، یہ وہ بوڑھا دے کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد حمزہ نواز نے وہ تھیلا کھول کر دیکھا۔ اس میں سلور کا ایک ڈبہ تھا جس میں سوجی کا حلوہ تھا۔ نہ جانے انہیں کب سمجھ آئے گی، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور میرے خاندان کے لوگ ابھی تک سوجی کے حلوے میں ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چپڑاسی کو دوبارہ بلایا۔ طفیل، یہ سوجی کا حلوہ لے جاؤ، خود کھاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، موج کرو۔ بہت شکریہ صاحب جی۔ چپڑاسی خوشی خوشی سوجی کا حلوہ لے کر چلا گیا۔ یہ سوجی کا حلوہ نہ جانے کب تک تمہارا تعاقب کرتا رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بہت دور ماضی میں جھانکنے لگا۔ اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی، حمزہ بیٹے، کیا تیاری مکمل ہے؟ تیاری بالکل مکمل ہے۔ ابھی رکشا آتا ہے تو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں اسٹیشن۔ دیکھو بیٹا، دھیان سے ہاسٹل میں رہنا، دل لگا کر پڑھنا، ہمیں گاہے بگاہے اپنی خیریت کی اطلاع بھی دیتے رہنا۔ جی اماں۔ کھانا وقت پر کھانا، وقت پر سونا، اور ہاں، نماز ضرور پڑھنا۔ نماز کے بغیر کامیابی تو ممکن ہی نہیں۔ سب باتوں کو پلے سے باندھ لو، یاد رکھو تمہیں پڑھ لکھ کر بہت بڑا آدمی بننا ہے۔ میں آپ کی ساری باتیں یاد رکھوں گا اور ویسا ہی کروں گا جیسا آپ نے کہا ہے۔ جیتے رہو میرے بیٹے، اللہ تمہیں بہت ساری کامیابیاں دے، آمین۔ مجھے لگتا ہے تمہارا رکشا آ گیا ہے، چلو بیٹا، میرا بیٹا۔ امی جان نے پیار سے اس کو گلے لگا لیا۔ ارے ارے، آنسو مت بہاؤ، خوشی خوشی بیٹے کو رخصت کرو۔ یہ کہتے ہوئے ابا جان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آپ بھی تو رو رہے ہیں؟ نیک بخت، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ چل بیٹے چل، ایک بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ کیسی بات اماں؟ میرے بچے، تمہارے بیگ میں سلور کے ڈبے میں سوجی کا حلوہ ہے۔ سوجی کا حلوہ؟ ہاں، وہی سوجی کا حلوہ جو تمہیں بہت پسند ہے۔ یہ حلوہ اتنا ہے کہ تم اسے 1 مہینہ آسانی سے کھا سکتے ہو۔ جب دوبارہ آؤ گے تو حلوہ لے جانا۔ یہ حلوہ کھاتے رہنا، دماغ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ اماں کی نصیحت کی تیسری قسط تھی۔ ٹھیک ہے اماں، آپ کا بہت شکریہ۔ اسٹیشن پر رخصت کرتے وقت ابا جان نے اسے گلے لگایا اور جی بھر کر اسے پیار کیا۔ وہ ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ حمزہ نواز پہلی بار گھر سے اتنی دور جا رہا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی انٹر کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کیا تھا۔ اب مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کا رخ شہر کی طرف تھا۔ اچھے نمبر ہونے کی وجہ سے شہر کی ایک یونیورسٹی میں اسے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ حمزہ نواز بچپن ہی سے سب کو یہی کہتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر افسر بنے گا۔ وہ بچپن میں افسری کا کھیل کھیلتا تھا۔ وہ ایسا کرتا کہ گلی کے بچوں کو اپنے گھر کے صحن میں جمع کر لیتا اور خود صحن میں رکھے اسٹول پر بیٹھ جاتا اور بچوں کو بلا بلا کر کہتا، میں تمہارا افسر ہوں، بولو یہاں کیوں آئے ہو۔ بچے باری باری اٹھ کر اپنے آنے کا مقصد بتاتے اور یہ انہیں تسلی دیتا۔ یہ کھیل اسی طرح کافی دیر تک جاری رہتا۔ حمزہ نواز ہاسٹل پہنچا۔ ہاسٹل میں اسے کمرہ نمبر 300 ملا تھا۔
اس کمرے میں چکوال کا ایک طالب علم شہریار بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اوہ، تو تم ایک گاؤں سے آئے ہو؟ ہاں، میں ایک گاؤں سے آیا ہوں اور وہاں کی زندگی بہت پرسکون ہے۔ اس ڈبے میں کیا ہے؟ بہت مزیدار حلوہ ہے، ذرا سامان سمیٹ لیں، پھر سوجی کا یہ مزیدار حلوہ دونوں کھائیں گے۔ ہاسٹل میں جس نے بھی سوجی کا یہ حلوہ کھایا مزیدار ہی کہتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حلوہ جس کو امی جان ایک ماہ کے لیے کافی قرار دے رہی تھی، وہ چند دنوں ہی میں ختم ہو گیا تھا۔ لڑکے جب اس سے مزیدار سوجی کے حلوے کے بارے میں پوچھتے تو وہ کہتا، جب گاؤں جاؤں گا تو اور حلوہ لے کر آؤں گا۔ حمزہ نواز آہستہ آہستہ تعلیمی درجات طے کر رہا تھا۔ جہاں ہاسٹل اور یونیورسٹی میں اس کی وجہ شہرت سوجی کا حلوہ بنا تھا، وہاں یہ بات بھی سب کے لبوں پر تھی کہ وہ ایک معمولی موچی کا بیٹا ہے۔ وہ موچی جو شہر جانے والی سڑک کے کنارے سارا دن دھوپ اور گرمی میں لوگوں کے جوتے مرمت کرتا ہے۔ دیکھو موچی کا بیٹا آ گیا ہے۔ اوے موچی کے بیٹے، کہاں جا رہا ہے؟ کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کے؟ خاندانی موچی ہی تو بننا ہے۔ پہلے تو اس نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی تھی، مگر جب آہستہ آہستہ موچی کا لفظ اس کے نام کا حصہ بن گیا تو اسے وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگا۔ لڑکے اس کو دیکھ کر آوازیں کستے اور خوب تنگ کرتے۔ BA تک پہنچتے ہوئے وہ بہت ہی کم گاؤں جاتا تھا۔ وہ شام کے وقت ٹیوشن پڑھا کر اتنے پیسے کما لیتا تھا جس سے اس کا خرچ آسانی سے چل جاتا تھا۔ وہ جب بھی گاؤں جاتا اس کا ایک ہی مطالبہ ہوتا، ابا جان یہ کام چھوڑ دیجیے۔ اماں جان اور ابا جان اس کو سمجھاتے تو وہ یہی کہتا، جو آپ کام کرتے ہیں وہ کام کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ کام؟ وہ بے عزتی ہے، نری بے عزتی۔ ایسا مت کہو بیٹا، ایسا مت کہو، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے۔ تمہارے دادا، میرے دادا۔ بس ابا جان، بس بہت ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے آپ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں دوبارہ گاؤں نہیں آؤں گا۔ چلاؤ مت۔ کیا یہ سب سننے کے لیے ہم نے تمہیں اتنا پڑھایا تھا؟ موچی تو میں ہوں، تم یہ کام نہیں کر رہے۔ میں موچی نہیں مگر موچی کا بیٹا تو ہوں نا۔ میں اس داغ کو دھونا چاہتا ہوں جسے تم داغ کہہ رہے ہو۔ وہ فخر کا نشان ہے۔ تم نے یہ جو لہجہ اپنایا ہے وہ درست نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد بانی ہے، اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا۔ حمزہ نواز اس مرتبہ ہاسٹل ایسا گیا کہ 6 ماہ اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ابا جان خود ہی اس کو ملنے اور سوجی کا حلوہ دینے گئے۔ وہ جب بھی ہاسٹل آتے تو لڑکے حمزہ کو بہت تنگ کرتے۔ سنا ہے آج مسٹر موچی آئے تھے اپنی آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی میں۔ ہاں صحیح کہتے۔ ارے یار غلطی ہو گئی، اتنے سارے جوتے رکھے تھے میرے پاس ان کی صفائی کروانے کے لیے۔ موچی صاحب آئے بھی کرانا ہی بھول گیا۔ ایسی باتوں پر حمزہ نواز کا کئی بار لڑکوں سے جھگڑا بھی ہوا۔ اس دن تو وہ آگ بگولا ہو گیا تھا جب کمرے کے باہر کوئی لڑکا ہاتھ سے لکھ کر ایک اشتہار چسپا کر گیا تھا جس میں لکھا تھا، کل موچیوں کے انتخابات ہوئے جس میں حمزہ نواز کے والد بلا مقابلہ موچیوں کی یونین کے صدر چنے گئے ہیں۔ چھوڑوں گا نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا اسے، میں جس نے یہ کیا ہے نہیں چھوڑوں گا اسے میں۔ کوشش کے باوجود وہ یہ معلوم نہ کر سکا کہ اشتہار کس نے لگایا تھا۔ BA کرنے کے بعد وہ ہاسٹل چھوڑ کر ایک رہائشی پلازا میں کمرہ لے کر رہنے لگا۔ اب اس کے منزل مقابلے کے امتحان کی تیاری تھی اور اب تو وہ سالوں گاؤں نہ جاتا تھا۔ کبھی کبھار ابا جان اور ایک مرتبہ امی جان بھی اس کو ملنے آئی تھی اور ساتھ بہت سا سوجی کا حلوہ لائی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ماضی سے دور بھاگنا چاہتا ہو۔ وہ کسی کو نہ بتاتا تھا کہ اس کے والد موچی ہیں۔ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد آخر کار وہ افسر بن گیا۔ افسر بننے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کو بالکل بھول گیا تھا۔ زندگی کی بڑھتی ہوئی مصروفیات میں وہ بہت دور نکل گیا تھا۔ اب تو اسے بھولے سے بھی اپنے والدین کی یاد نہ آتی تھی۔ وہ مختلف شہروں میں تعینات ہوتا رہا۔ وہ جہاں بھی جاتا سوجی کا حلوہ اس کو ملتا رہا۔ اس کے والد اس کو ملنے کے بجائے باہر ہی کسی کو سلور کا ڈبہ پکڑا کر چلے جاتے
جس میں سوجی کا حلوہ ہوتا تھا۔ آج بھی یہی سوجی کا حلوہ اس کو ماضی میں لے گیا تھا۔ اگر فون کی بیل نہ بجتی تو وہ شاید مزید ماضی کے ورق پلٹتا رہتا۔ یہ کال وزیر اعلیٰ کی تھی۔ یس سر، جی سر، ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، چل شام میں خود نگرانی کروں گا۔ شکریہ سر، شکریہ۔ اس کو 10 تاریخ کو ہونے والے جلسے عام کے انتظامات کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ پہلی بار اتنی بڑی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جلسے کے انتظامات ایسے ہوں کہ وزیر اعلیٰ اس سے خوش ہو جائیں۔ اس نے جلسے کے انتظامات کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ 10 تاریخ کو وہ خود جلسہ گاہ میں موجود تھا۔ اس نے پولیس کو مشکوک افراد پر نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ سر، ہمیں کچھ مشکوک لوگوں کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ آپ انہیں تھانے میں بند کر دیں، جلسہ ختم ہونے کے بعد میں خود اس معاملے کو دیکھوں گا۔ یس سر۔ پولیس نے ان کی خوب پٹائی کی۔ رات گئے جب جلسہ ختم ہوا تو حمزہ نواز تھانے میں موجود تھا۔ مشکوک لوگ اس کے سامنے تھے۔ ان لوگوں نے کچھ بتایا؟ یہ سب جرائم پیشہ لوگ ہیں، بھیڑ میں لوگوں کی جیبیں کترنے آئے تھے۔ ہاں، ان کے ساتھ ایک بوڑھا بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سوجی کا حلوہ دینے آیا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک موچی ہے۔ موچی؟ بوڑھا؟ بلاؤ اسے اور انہیں لاک اپ میں بند کر دو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھا حمزہ نواز کے سامنے تھا۔ ابا جان، صاحب جی، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، میں کون ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ ابا جان، ایسا مت کہے، آپ نے انہیں بتایا ہوتا کہ آپ میرے والد ہیں، یا آپ کو نہیں پکڑتے، نہ یہاں لاتے، نہ آپ کی یہ حالت ہوتی۔ میں اگر یہ بتا دیتا کہ تم میرے بیٹے ہو تو تمہاری بے عزتی ہو جاتی۔ میں کسی صورت تمہاری بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سوجی کا حلوہ تمہاری ماں نے بھیجا تھا، بس یہی تمہارے دفتر دینے گیا تھا، وہاں پتہ چلا کہ تم جلسے میں ہو۔ یہ سوجی کا حلوہ رکھو اور مجھے جانے دو۔ آپ میری بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تو میں بھی آپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ایک عرصہ آپ کو نظر انداز کرتا آیا ہوں، مگر آپ کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ دیکھ لو، لوگ تمہیں موچی کا بیٹا کہیں گے، کوئی بات نہیں، میں موچی کا بیٹا تھا، موچی کا بیٹا ہوں اور موچی کا بیٹا ہی رہوں گا۔ حمزہ نواز نے یہ کہہ کر ابا جان کو گلے لگا لیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ محبت کی چھاؤں میں آ گیا ہو۔ یہاں آپ لوگوں سے ایک میرا کوشچن ہے کہ موچی کا بیٹا ہونا حمزہ نواز کی اسٹرینتھ تھی یا ویکنس؟ میرے خیال میں اسٹرینتھ تھی، کیونکہ موچی کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ ان بچوں کے لیول پر تھا جن بچوں کے والد بڑی اونچی اونچی پوسٹوں پر تھے، اور یہی بات لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ہماری انسلٹ کرتے ہیں، ہمیں نیچا دکھاتے ہیں۔ تو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنس کو پہچاننا سیکھیں، اور یاد رکھیے گا، کوئی بھی آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر نیچا نہیں دکھا سکتا۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔